آج ایک اہم خبر سامنے آئی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی جانب سے تفریحی مقامات پر فیملیز کے منہ سونگھنے اور نکاح نامے مانگے جانے پر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کی اشد ضرورت ہے، مگر تفریحی مقامات پر جانے کے لیے قانون نافذ کرنے والوں کی پوچھ گچھ نامناسب ہے۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں جن کے منہ سونگے جاتے ہیں الکوہول ٹیسٹ کرنے کے لیے، یا پھر ان سے نکاح نامے چیک کیے جاتے ہیں۔ یہ کرنا کہاں کا قانون ہے؟ اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے اپنے پینل سے، اور ہمارا ساتھ سے ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تفریحی مقامات پر فیملیز کے منہ سونگنے اور نکاح نامے مانگے جانے کا یہ جو انکشاف ہوا ہے، اس پر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی طرف سے۔ لیکن کیا پولیس کو اس طرح کی اجازت ہونی چاہیے، یہ ہم اپنے پینل سے جاننا چاہیں گے۔ ہاں یا نہیں میں آپ جواب دے سکتے ہیں۔ حسن نثار صاحب، پہلے آپ کی طرف آئیں گے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس بات کو جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے نشاندہی کی ہے؟ صاحب، پوری قوم کے لیے نا میری درخواست ہے کہ جو منہ سونگے اس کے منہ میں آئین گھسیڑ دو، جو آئین کی کاپی ساتھ لے کے جایا کریں، اور جو نکاح نامہ مانگے اس کی ولدیت پوچھو، ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، اور ان تفریحی مقامات کے باہر لکھ دو یہ عقوبت خانہ ہے۔ خدا جانے خدائی فوجداروں سے اس ملک کی جان کب چھٹے گی بھی یا نہیں چھٹے گی، اور یہ ملک کبھی نارمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ضیاء الحق کے آسیب سے کبھی نکلے گا نہیں نکلے گا۔ بائی جسٹ کانٹ سے، مطلب اس سے زیادہ کیا کامنٹ کروں میں۔ محمل، جو قوانین ہیں ان کی وضاحت شہریوں کو معلوم ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ وہ اس طرح کی صورتحال میں ہراس نہ ہو؟ ایک بڑا افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں F9 پارک میں پیش آیا تھا، جب وہ ایک لڑکی کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہاں پہ بعد میں ان کو پکڑ بھی لیا گیا تھا ان افراد کو، لیکن اس حوالے سے شہریوں کو معلوم ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے اب سر، میں اس میں نہیں کا آپشن لوں گی کہ بالکل بھی نہیں پولیس کو اس طرح کی اجازت ہونی چاہیے، اور جس طرح حسن نثار صاحب نے بات کی ہے کہ آئین ان کو پڑھاؤ، کیونکہ دیکھیے جو آرٹیکل 14 ہے پاکستان کے آئین کا، وہ یہ کہتا ہے، وہ ہے ڈگنیٹی آف مین کے بارے میں، انسان کی عزت کے بارے میں، عزت نفس کے بارے میں، پرائیویسی آف ہوم کے بارے میں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ واقعی حسن صاحب نے بات جو کی ہے کہ ضیاء الحق کے دور کی یاد کر دی، کیونکہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی میاں بیوی بھی جا رہے ہوتے تھے یا آدمی عورت جا رہے ہوتے تھے تو نکاح نامہ پولیس والے پوچھ لیتے تھے۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ میرے خیال میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ پولیس کو کیا حق ہے، کس قانون کے تحت وہ آپ کو روک رہے ہیں یا آپ کا منہ سونگ رہے ہیں یا آپ سے نکاح نامہ مانگ رہے ہیں، اور کیا میاں بیوی، بہن بھائی یا ماں بیٹے، ان کے علاوہ کیا کوئی آدمی اور عورت اکٹھے نہیں گھوم پھر سکتے؟ کیا وہ کہیں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا وہ بات چیت نہیں کر سکتے؟ یہ ایک اور بھی طریقہ ہے، نہ صرف یہ مورل پالیسنگ ہے جو کہ غلط ہے، بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک پولیس کا پیسے بنانے کا بھی طریقہ ہے۔ پارکوں میں وہ دیکھیں گے لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں تو جا کر ان کو تنگ کریں گے، وہ ڈر کے مارے کوئی نہ کوئی پیسہ دے دیں گے۔ گاڑیوں میں یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹس اگر جا رہے ہوں گے یا جو کام کرتے ہیں یا کوئی بھی دوست جا رہے ہوں گے، ان کو روک لیں گے اور ان سے نکاح نامہ مانگ کے پیسے 1000 500 2000 5000 یہ ان کی قیمت ہوتی ہے، اس میں وہ مان جاتے ہیں چائے پانی کے اوپر۔ لیکن اس کے اندر حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ سختی سے، بلکہ ایکچولی ان کو یا تو اس کے اوپر کوئی ہیلپ لائن بنا لیں کہ جس کے اوپر شکایت کر سکیں کہ جی یہ والے فلانے ناکے پہ یا فلانے پارک میں یا فلانی جگہ پہ ہمیں روکا گیا، تاکہ ان کی ایک تو ان کی جو ہے وہ کمپلین ہو سکے، اور وہاں پہ یہ بالکل اس چیز کو انشور کریں کہ کبھی بھی یہ مورل پالیسنگ نہیں ہوگی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی ان کو قانونی حق نہیں۔ صحیح، بالکل جو باتیں آپ محمل بتا رہی ہیں اس کی نشاندہی کی گئی ہے آج سینٹ کمیٹی کی طرف سے۔ ہم نیائی صاحب کی طرف یہی بات لے کے جائیں گے۔ نیائی صاحب، آج کے دور میں اس طریقے سے جس طرح محمل کہہ رہی ہیں نکاح نامے مانگنا، یہ بات ڈز اٹ میک سینس؟ اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، اور نہ بھی ہوں، اگر بہن بھائی بھی جا رہے ہیں اور میاں بیوی بھی جا رہے ہیں، تو کسی کا حق ہے یہ ان سے پوچھنا، اور پھر جو اس کی آڑ میں رشوت لی جاتی ہے؟ بالکل نہیں ہے جی، کسی طریقے سے نہ اخلاقی طور پہ جائز ہے، نہ قانونی طور پہ جائز ہے، اور نہ مذہبی طور پر جائز ہے۔ ہر 3 طریقوں سے اسپیکٹ سے جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس ملک کے اندر پتھر مقید ہوں اور کتے آزاد ہوں، یعنی کتے مقید ہوں اور بندے ہوں اور پتھر آزاد ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کوئی ایک ایٹراسٹی ہے پولیس کی ہر طریقے سے۔ میں تو ٹریول کرتا ہوں لاہور سے میاں والی تک جاتا ہوں، تو مجھے پتہ نا کہ کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ہر پکٹنگ پہ یہ ہوتا ہے کہ آئے گولی ماریں گے یا کیا کریں گے، بالکل خوف سے تاری ہوئے۔ یہ آج کی نہیں ہے کہانی، یہ پچھلے 25-30 سال سے ہے۔
چونکہ بہت خطرات ہیں تو ان کے آڑ میں کبھی کسی کو کس لحاظ سے تنگ کیا جاتا ہے. تو یہ آپ نے ایک اسپیکٹ جو اجاگر کیا ہے یہ زیادہ اہم ہے اور اس کو زیادہ نیچرلی کمپلنگ ہے, لیکن مور اور لیس اس طرح اس انٹینسٹی پہ نہ بھی صحیح تو مختلف طریقوں سے جو ابھی سائیوال کا واقعہ ہو یہ کیا ہوا ہے اسی سے ملتا جلتا ہے. وہ بھی ان کا منہ سونگا ہے نا ٹیررسٹ کا, اور 10 گولیاں پار کر دی ہیں. دوسرے کا منہ سونگا ہے تو 13 گولیاں پار کر دی ہیں جسم سے. تو یہ بھی بس اللہ کریں اس ملک میں. آپ سمجھتے ہیں بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. ارشاد بھٹی صاحب, ایک سوچ ہمارے ملک میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اسلامی معاشرہ ہے, ان چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے, لیکن آج سینٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ فورن جو ٹورسٹ تھے ان کے ساتھ بھی اب اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہے, تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلی بات تو میرا خیال ہے کہ اب یعنی نکاح کرتے وقت ایک نکاح نامے کی اضافی کاپی ہونی چاہیے. مطلب یہی ہے کہ کاپی برائے پولیس وہ بھی ہونی چاہیے, اور یہ اس کی فوٹو کاپی کروا کے ہمیں گلوں میں ڈال لینی چاہیے کہ نکاح نامے. اور دوسری بات ہے جو شہری اپنے فیملیز کے ساتھ جانا چاہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ صبح ٹوتھ پیسٹ نہ کریں, اور اگر لہسن اور پیاز کو چینگم کی طرح چباتے رہیں تو افاقہ ہوگا, کوئی قریب نہیں آئے گا, کوئی منہ نہیں سونگے گا. تیسری بات یہ ہے کہ آج پتہ چلا ہے الحمدللہ محمد آپ کا شکریہ کہ یہ آرٹیکل 14 جو ہے یہ میرے بارے میں ہے, میری عزت کے بارے میں ہے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری عزت بھی اس معاشرے میں ہے اور میری عزت کے بارے میں بھی ایک آرٹیکل ہے. تو چونکہ اب میری عزت رہ نہیں گئی تو لہٰذا اس اگلی مرتبہ جب ترمیم بڑے کریں تو اس آرٹیکل کو بھی ختم کر دیں, کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں. اگر اس کے ہوتے ہوئے میری کوئی عزت نہیں تو نہیں ہوگا تو چلو کوئی دکھ تو نہیں ہوگا نا. تیسری بات ہے قانون بڑا عقل مند ہے ہمارے ہاں ایسے, اور پولیس بھی بڑی عقل مند ہے. غریبوں کے کالے شیشے نظر آ جاتے ہیں, اور ان کو یہ 35-40 گولیاں جو ماری ہیں انہوں نے سائی وال میں, یہ غریب آدمی تھے, کوئی امیر آدمی تھوڑے تھے. وہ اریبہ جو لڑکی تھی اس کو انہوں نے 6 گولیاں ماری ہیں. میں سوچتا ہوں اتنی میری بھی بیٹی ہے, اس سے سال چھوٹی ہوگی, میں سوچتا ہوں میں کل بھی سوچ رہا تھا کہ اس اتنی عمر کی بیٹیوں کو تو ایک تھپڑ بھی مارا جائے تو وہ بھی 2 دن اس صدمے سے نہیں نکلتی. تو 6 گولیاں مار دیں اس قانون نے, اور جس میں آرٹیکل 14 میرے بارے میں ہے. اور امیر آدمی کے کالے شیشے چھوڑیں, اس کے کالے کرتوت چھوڑیں, کچھ بھی کریں. آج نواز شریف صاحب آ رہے تھے چیک اپ کے لیے ہسپتال, بوسکی کی قمیض انہوں نے پہنی ہوئی تھی, ایسے سر جھکا کے ساتھ چل رہی تھی پولیس, اور یوں لگ رہا تھا کہ وزیر اعظم وزٹ پہ آیا ہوا ہے کسی ہاسپٹل میں. اور یہ وہ بندہ ہے جو مجرم ہے اور جو صادق ہے اور امین نہیں رہا, جس نے قوم, پارلیمنٹ اور عدلیہ کو بے وقوف بنایا ہے. مجھے یہ سہولت حاصل ہے کہ اگر میں مشکوک تھوڑا سا مجھ پہ شک ہو جائے تو اٹھا کے مجھے تھانے میں پھینک دیتے ہیں. جعلی دوائیاں, فراڈ. 3 سال کی بچی میری محفوظ نہیں ہے ادھر. وہ جو شریفہ بی بی 16 سال کی تھی جس کو انہوں نے گھمایا تھا ڈی آئی خان میں ننگا کر کے, برہنہ کر کے, اس کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ماں باپ کے سامنے بچیاں مار دیتے ہیں. یار یہ ظالم لوگ ہیں, انہوں نے کیا, آپ نکاح ناموں کو لے کے بیٹھ گئی ہیں اور منہ کو لے کے بیٹھ گئی ہیں. شکر کریں یہ نکاح نامے پوچھ لیتے ہیں, منہ سونگ لیتے ہیں, یہ گولی مار دیں گے تو ہم کیا کر لیں گے؟ بالکل نہیں کا آپشن ارشاد بھٹی صاحب اس پہ لے رہے ہیں. مظہر صاحب, پھر اس حوالے سے کوئی اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے, لوگوں کو پتا ہو کہ ان کو کس حد تک روک کے پوچھا جا سکتا ہے اور کس چیز کا قانونی طور پر جواب دینا ضروری نہیں ہے. دیکھیے پولیس اسٹیٹ میں آپ کوئی بھی قانون, یہ بالکل ایک پولیس اسٹیٹ کا تصور ہے نا, اور یہ پولیس اسٹیٹ آپ کہیں نہ کہیں یہ پولیس اسٹیٹ ہے. اور اب صرف پولیس اسٹیٹ ہی نہیں ہے, اب تو یہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بھی جگہ ہے نا. مورل پولیسنگ صرف پولیس ہی نہیں کرتی پارکس میں یا جگہوں پہ. یہاں آپ کو بہت سے ایسے گروپس بھی ملیں گے جو پکڑ کے آپ کی پٹائی کر دے. مری میں کیا ہوتا ہے ہر دوسرے دن, آپ مری میں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں اپنی فیملیز کو لے جاتے ہوئے. ادھر کسی بھی وقت کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے, اور ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے جو ٹورسٹ ریزورٹس ہیں وہاں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو ہمیں دوسرے شہر, یہ تو شہروں میں, ایون کراچی, لاہور, اسلام آباد میں لگتا ہے جہاں پارکس میں پولیس جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. یہ ایک پولیس کا اندر کا گلڈ بھی ہوتا ہے, کیونکہ ان کے تھانے, ان کی پرائیویٹ جو ہاؤسز ہیں اس کے اندر یہ سارے واقعات جو ہیں اتنے بھیانک اسٹوریز ہیں کہ جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. اور جب یہ باہر نکلتے ہیں, پارکس میں جاتے ہیں, تو پھر یہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور انہی فیملیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور کہیں اگر غلطی سے, جس طرح ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے,
देखिए गुर्बत होना इस माशरे में बहुत बड़ा गुनाह है। आप अगर गरीब हैं तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है, ना आपके हॉस्पिटल्स हैं, ना आपके स्कूल्स हैं, ना आपके लिए कोई बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ये सबसे बड़ा गुनाह है। और उसके ऊपर अगर पुलिस आपको पकड़ ले तो आप पुलिस को देखते ही खौफ फील करते हैं। यानी मुजरिम इस मुल्क में खौफ नहीं फील करता पुलिस को देखते हुए, एक शरीफ आदमी फील करता है खौफ पुलिस को देखकर। जहां ये तसव्वुर हो आप इसके ऊपर नहीं मुजरिम पुलिस की वर्दी से नहीं डरता हो और गरीब और एक आम आदमी पुलिस की वर्दी से डरता हो, उस मुल्क में कभी भी आप जो है इंसाफ की फराहमी बिल्कुल आप इसके ऊपर नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं साहब, और आप सब लोग वाज़ेह नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं और ये समझते हैं जी नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल इसका नोटिस लेना चाहिए और आप लोग समझते हैं कि पुलिस को इस तरह की इजाजत हरगिज नहीं होनी चाहिए। पूरा हमारा पैनल नहीं का ऑप्शन ले रहा है। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।